بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے برکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز مسلمان بچوں، بزرگوں، جوانوں، آج کا جو ہمارا موضوع ہے، جو واقعہ آپ کو سنانے لگا ہوں، وہ ہے طلوت کی بادشاہی۔ سورۃ بقرہ میں رکوع ہے 32 کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بکریاں چرانے والے نہایت غریب شخص کو کیسے بنی اسرائیل کے لوگوں کا بادشاہ بنا دیا۔ اللہ جسے چاہے جو چاہے بنا سکتا ہے۔ واقعہ شروع کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا نظام یوں چلتا تھا کہ ہمیشہ ان لوگوں میں ایک بادشاہ ہوتا تھا جو ملکی نظام چلاتا تھا، اور ایک نبی ہوتا تھا جو نظامی نظام اور دینی امور کی ہدایت رہنمائی کیا کرتا تھا، اور یوں دستور چلا آتا تھا کہ بادشاہی یہود ابن یعقوب علیہ السلام کے خاندان میں رہتی تھی، اور نبوت لاد بن یعقوب علیہ السلام کے خاندان میں رہتا تھا۔ حضرت شمویل علیہ السلام جب نبوت سے سرفروز کیے گئے تو ان کے زمانے میں کوئی بادشاہ نہیں تھا، تو بنی اسرائیل نے آپ سے درخواست کی کہ آپ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجئے، تو آپ نے حکم خداوندی کے مطابق طلوت کو بادشاہ بنا دیا، جو بنی اسرائیل میں ان سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے بڑا عالم تھا، لیکن بہت ہی غریب مفلس تھا۔ چمڑا پکا کر یا بکریوں کی چروائی کر کے زندگی بسر کرتا تھا۔ اس پر بنی اسرائیل کو اعتراض ہوا کہ طلوت شاہی خاندان سے نہیں ہے، لہذا یہ کیوں کر اور کیسے ہمارا بادشاہ ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ تو بادشاہت کے حقدار ہم لوگ ہیں، کیونکہ ہم لوگ شاہی خاندان سے ہیں۔ پھر طلوت کے پاس کچھ زیادہ مال بھی نہیں ہے۔ ایک غریب مفلس انسان بلا تخت شاہی کے لائق کیوں کر ہو سکتا ہے؟ بنی اسرائیل کے ان اعتراضوں کو جواب دیتے ہوئے حضرت شمویل علیہ السلام نے یہ ترغیب فرمائی، طلوت کو میں نے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے بادشاہی کے لیے چن لیا ہے، اور ملک اللہ ہی کا ہے، اور جس کو چاہے وہ اپنا ملک عطا فرما دے۔ اور اگر طلوت کے پاس مال و دولت نہیں تو کیا ہوا؟ دیکھو وہ کتنا طاقتور اور کتنا بڑا صاحب علم ہے، اور سلطنت چلانے کے لیے مال سے زیادہ طاقت اور علم کی ضرورت ہے۔ پھر ان باتوں کے علاوہ وہ طلوت کی بادشاہی کا نشانہ یہ ہے کہ جو تمہارا صندوق جو تم سے چھین لیا تھا وہ تمہارے پاس آ جائے گا۔ تابوت سکینہ جو کافروں نے بنی اسرائیل کے لوگوں سے چھین لیا تھا، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جوتے، حضرت ہارون علیہ السلام کے معجزات، عصا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جوتا، اور بہت کچھ انبیاء کرام علیہ السلام کا اس میں تھا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کے کچھ تبرکات۔ حضرت شمویل علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ اگر وہ تخت، وہ صندوق تمہارے پاس آ جائے واپس، جو بہت نصر نے تم سے چھین لیا تھا، تو کیا تم اس پر اتفاق کرو گے کہ یہ واقعی ہمارے لیے تبرکات ہے، اور تم
طلوت کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان پر اللہ کا عذاب آیا اور ان لوگوں نے سوچا کہ اس تابوت کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ وہ صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستی کی طرف ہانک دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر کر دیا جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔ اس طرح پھر بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمتیں دوبارہ ان کو مل گئی اور یہ صندوق ٹھیک اسی وقت حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ دی گئی اور اللہ اپنا ملک جس کو چاہے عطا فرما دے، اور اللہ تعالی وسیع والا اور علم والا ہے۔ اور بنی اسرائیل سے ان کے نبی نے فرمایا کہ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آ جائے گا تمہارے پاس وہ صندوق جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کو چین ملتا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کے ترکی کی بچی ہوئی چیزیں ہیں جس کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے۔ بے شک اس میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ سورۃ بقرہ رکوع 32۔ اس واقعہ میں جہاں بہت سے مسائل پر روشنی پڑتی ہے، ایک بہت ہی واضح درس یہ ملتا ہے کہ اللہ کے فضل اور اس کی نوازش کی کوئی حد نہیں ہے۔ وہ چاہے تو چھوٹے سے چھوٹے آدمی کو منٹوں بلکہ سیکنڈوں میں بڑے سے بڑے آدمی بنا دے۔ دیکھ لو حضرت طلوت ایک بہت ہی کم درجے کے آدمی تھے اور اتنے مفلس تھے کہ یا تو بگڑے تھے جو چمڑے کی کھانا اپنی روزی حاصل کرتے تھے، یا بکریاں چرا کر اس کی اجرت سے گزر بسر کرتے تھے، مگر لمحے بھر میں اللہ تعالیٰ نے انہیں صاحب تخت تاج بنا کر بادشاہ بنا دیا۔ اس واقعہ سے اور قرآن مجید کی عبادت سے معلوم ہوتا ہے کہ جسمانی توانائی اور علم کی وسعت بادشاہی کے لیے مالدار سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ بغیر جسمانی طاقت اور علم کے نظام ملکی کو چلانا اور سلطنت کا نظام کرنا
تقریباً محال اور ناممکن ہے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ علم کا درجہ مال سے بہت زیادہ ہے۔ میرے عزیز مسلمانوں، اس طلوت کا واقعہ ہمیں بہت زیادہ اس سے نصیحتات ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو دین پر چلنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ جزاک